الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے رمضان المبارک سے پہلے آنے والے جمعۃ المبارک میں ہمارے اوپر ہونے والے اس احسان عظیم سے جو رمضان المبارک کی صورت میں اس نے ہم پر اور پوری امت مسلمہ پر کیا، اس میں اپنے گھر میں حاضر ہونے اور نماز جمعہ کی ادائیگی کا اذن عطا فرمایا۔ ایک آدھ دن ہے، شاید کل رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے یا پرسوں، تو میں نے استقبال رمضان کے حوالے سے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کا وہ خطبہ مبارکہ منتخب کیا جو آقا علیہ السلام نے شعبان معظم کی آخری دن صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان فرماتا ہے، اور اس کے احسانات اور اس کی کرم نوازیوں اور اس کی رحمتوں کا کوئی حد و شمار ہی نہیں ہے۔ میری پچھلی خطبہ جمعۃ المبارک کی گفتگو اسی بات پر تھی کہ مالک الملک آقا علیہ السلام کے صدقے میں آقا علیہ السلام کے غلاموں پر اپنا خصوصی لطف و کرم اور فضل و احسان اس طرح سے کرنا چاہتا ہے کہ جس کا کوئی حساب کتاب بھی نہ ہو۔ اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم شعبان معظم کے کثرت سے روزے رکھتے اور تیاری ہوتی رمضان المبارک کی کہ مالک الملک نے اس میں اتنی خصوصی کرم نوازیاں اور اپنی رحمتیں رکھی ہیں کہ اگر کوئی ازلی بد نصیب نہ ہو تو اس کی بخشش و مغفرت ان گھڑیوں میں مالک الملک ہر صورت فرما دیتا ہے۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، یہ روزے تم پر فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون،
تاکہ تم اللہ کی بارگاہ کا تقوی اختیار کرو اور متقی بن جاؤ۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ خطبہ مبارکہ جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ انہوں نے فرمایا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن آقا علیہ السلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال، اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر بہت بڑی عظمتوں والا مبارک مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، آ رہا ہے۔ شہر عظیم مبارک، بہت بڑی عظمتوں والا مہینہ بھی ہے اور بہت بڑی برکتوں والا مہینہ بھی ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس ماہ مبارک میں مالک نے صرف ایک رات ہی ایسی عطا کی ہے جو 1000 مہینوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ جعل اللہ تعالیٰ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس کے روزوں کو اپنے محبوب کے غلاموں پر فرض قرار دیا ہے۔ وقیام اللیل تطوعا، اور رات کو تراویح کی صورت میں قیام اللیل کرنا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قرآن مقدس کی تلاوت کرنا، تلاوت سننا، اس کو نفلی عبادت قرار دیا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، اس ماہ مبارک میں جو شخص کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، خیر کا کوئی بھی سلسلہ شروع کرتا ہے، خیر کے کاموں میں سے کوئی بھی کام کرتا ہے، کانا کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، تو اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں ایسے شمار کرتا ہے جیسے باقی ایام میں بندہ مومن فرض ادا کرتا ہے۔ یعنی اس میں ادا ہونے والے نفل بھی اللہ کی بارگاہ میں فرض کا مقام رکھتے ہیں، مرتبہ اس کو فرض کا عطا کیا جاتا ہے۔ ومن ادا فیہ، فریضۃ، ومن ادا فریضۃ فیما فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، تو جس نے اس ماہ مبارک میں ایک فرض ادا کیا، کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، تو اس نے گویا باقی ایام میں جسے 70 فرائض ادا کیے، تو اللہ کی بارگاہ میں ایک فرض ادا کرنے کو 70 سے ضرب دی جاتی ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کی جزا اور اس کا ثواب اللہ نے جنت بنائی ہے۔
انسان اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے، اپنے آپ کو صبر سکھاتا ہے، روزے کی حالت میں اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے۔ تو روزہ نام ہی صبر کا ہے، اور مالک نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کی رضا کی خاطر وہ اپنے حلال چیزوں کو بھی اپنے لیے بین کر لیتا ہے، اور اگر حلال چیزوں کو اپنے لیے بین کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو پہلے سے حرام چیزیں ہیں ان سے کتنا بچتا ہوگا اور کس قدر بچے گا۔ تو یہ اپنے آپ کو روک کے رکھنا، ہر آزمائش پر اللہ کی رضا کی خاطر صبر کا دامن تھامنا، انہی صابرین کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ یہ جنت کے حصول کا ذریعہ بھی ہے۔ اس روزے کے ذریعے سے مالک کی بارگاہ میں سرخ روح ہونا ان روزہ داروں کے لیے مالک نے لکھ دیا ہے۔ تو یہ اجر تو مالک نے اس رمضان المبارک کے ذریعے سے آخرت سنوارنے کے لیے رکھا کہ تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی، لیکن صرف آخرت نہیں سنورے گی، دنیا بھی سنور جائے گی۔ شہر المواسات، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کا مہینہ ہے، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ ہمارے دوسرے بھائی کس حال میں رہ رہے ہیں۔ ہمیں اللہ نے بے شمار کروڑ ہا نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اس مہینے میں مالک الملک کی کرم نوازیاں اور کثرت سے ہو جاتی ہیں، جس کے نظارے ہم اس پورے ماہ مبارک میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ انسان عام طور پر صرف اپنی فکر کرتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں مالک الملک نے اپنے محبوب کے غلاموں کو دوسروں کی فکر کرنے کا ایک دائیہ عطا فرمایا کہ اگر میرے پاس نہ ہو اور اللہ کی نعمتیں اس طرح جو مجھ پر مالک نے فرمائی ہیں، اور میں نے ایک مخصوص وقت کے لیے اپنے آپ پر ان کو بین کر لیا ہے، تو جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں ان پر اپنی نگاہیں جمانے اور ان کا خیال رکھنے کا دائیہ انسان کے من میں پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے کس حال میں رہ رہے ہیں۔ تو یہ شہر المواسات ہے، غم گساری کا مہینہ، یعنی دوسروں کی غم گساری کرنا، دوسروں کے دکھ درد بانٹنا، دوسروں کو جو ان نعمتوں سے محروم ہیں اپنی اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں شریک کرنا، یہ بندہ مومن کی اس ماہ مبارک میں اصل سبق کی صورت ہے۔ اللہ کو راضی کر کے جنت کا حصول کا ذریعہ بھی ہے، اور بندوں کی غم گساری کر کے مالک کو راضی کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ یعنی حقوق اللہ بھی ادا ہوں گے اور حقوق العباد بھی ادا ہوں گے۔ میں بالعموم آپ کو
یہی بات سمجھاتا رہتا ہوں، جس نے اللہ کو راضی کرنا ہو وہ اللہ کی مخلوق کو راضی کر لے۔ تو جو اللہ کی مخلوق کو راضی کر لیتا ہے، ان کی دعائیں لے لیتا ہے، تو باقی دنیا چاند پہ جاتی ہے، مومنین اس کے ذریعے رحمان کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی عطائیں ہیں۔ بشہر یزاد فیہ رزق المومن، مہینہ تو روزوں کا ہے، لیکن مالک اس ماہ مبارک میں مومنین کے رزق میں کشادگی اور وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ خواہ وہ امیر ہو یا غریب، ہر بندے کے یہ دن باقی 11 مہینوں کے مقابلے میں رزق کی فراوانی کے مہینے ہوتے ہیں، یعنی مالک مومنین کے رزق میں وسعتیں عطا فرما دیتا ہے۔ وسائل جن کے پاس کم ہوں یا زیادہ ہوں، اس کی کوئی شرط نہیں ہے، ساروں کے رزق میں باقی مہینوں کے مقابلے میں زیادہ مالک وسعتیں عطا فرما دیتا ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ اس کے نظارے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو باقی ایام میں میسر نہیں ہوتا وہ اس ماہ مبارک میں میسر ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنے کی تربیت کا مہینہ ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جس نے روزے دار کو روزہ افطار کروایا، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اس کے گناہوں کی مغفرت کا یہ ذریعہ بن جائے گا، یعنی اللہ کی مخلوق کو کھلائے گا تو مغفرت اور معافی اللہ کی بارگاہ سے اس کو نصیب ہوگی، اور صرف گناہوں کی بخشش ہی نہیں آئے گی، مغفرت ہی نہیں نصیب ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ وَعِتْقُ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ، اللہ آگ سے اس کی گردن کو آزاد بھی کر دے گا۔ یعنی یہ روزہ آگ سے نجات کا ذریعہ ہے، مغفرت بخشش کا ذریعہ بھی ہے، اور مالک اعلان کر دیتا ہے کہ میں نے اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا، اس کی گردن کو آزاد کر دیا۔ وَكَانَ لَهُ، صرف یہاں نہیں ختم ہوگا، بلکہ مالک الملک نے ایک تیسرا اجر بھی عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک طرف ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، یہ فرض عبادت ادا کرتا ہے، تو مالک الملک اس روزے دار کے افطار میں شریک ہونے کی وجہ سے اور افطار کروانے کی وجہ سے مالک الملک کی عطائیں اتنی ہیں کہ جتنا روزے دار کو اللہ اجر عطا فرماتا ہے، اتنا اس کو افطار کروانے والے کو بھی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اب ان کا کوئی حساب کتاب ہے نہیں ہے کہ ایک بندہ دوسرے کو صرف ایک افطار کرواتا ہے، تھوڑا سا ذریعہ بنتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا تھا، اب میں اس کا افطار کرواؤں گا۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کی تعمیل میں اپنے دوسرے بھائی کا اتنا سارا خیال رکھا ہے تو مالک الملک اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اس کی عطائیں اتنی بے شمار ہیں کہ ان عطاؤں کا شمار ممکن نہیں ہے۔
جیسے میں آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ ایک آنسو کی قیمت مالک کی بارگاہ میں اتنی پڑ جاتی ہے کہ سمندروں کی جھاگ سے زیادہ اور پہاڑوں کی بلندیوں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے بھی زیادہ، اور روئے زمین پر اٹھنے والے ذرات کے تعداد سے بھی زیادہ کسی کے گناہ ہوں تو مالک ایک آنسو کے ذریعے سے اس ساروں کو دھو دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تو اس کا مطلب ہے کہ مالک کی عطائیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کی امت کو بخشنا چاہتا ہے، جنتی بنانا چاہتا ہے، دوزخ سے گردن کی آزاد کروانا چاہتا ہے، مومن کی گردن کو آزادی دینا چاہتا ہے، اور اتنی عطائیں فرمانا چاہتا ہے جن کا حد و حساب ہی کوئی نہیں۔ اب ہم چھوٹے سے کوئی دنیاوی مفاد کی خاطر پتہ نہیں کتنی مشقتیں برداشت کر لیتے ہیں، ساری ساری رات ڈیوٹی دینے والے ڈیوٹی دیتے ہیں کہ اس کو تھوڑی سی مزدوری مل جائے، پیسے مل جائیں، اس کی نوکری بحال رہے، چند روپوں کی خاطر ساری رات جاگتا ہے، تو ادھر سے تو چند روپے ملتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ساری رات جاگے تو دنیا اور آخرت دونوں جہان ملتے ہیں۔ لیکن اب اس کی سمجھ پر منحصر ہے کہ اس کو کون سا سودا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اب ہم میں سے کتنے ہی بد نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کی بارگاہ میں آنے کی بجائے شیطنت کے کاموں میں تو اپنے آپ کو خوش رکھتے ہیں، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا، ان کا دل بھی نہیں کرتا۔ تو میں آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی بھی اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتی۔ جس کو وہ اپنی بارگاہ میں آنے دینا چاہتا ہے نا، اور وہ توفیق عطا فرماتا ہے، صرف وہی آ سکتے ہیں، اس کی توفیق کے بغیر ملتا نہیں۔ تو مالک الملک نے صرف